بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مسجد کی امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کے نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولے اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنا بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسرے طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی، مگر کسی نے اسی چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا، میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھائی، جیسے دیکھنی چرواہے سمت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجموعہ زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دو کہ کہیں ڈوب نہ جاؤ، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہی تھی۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسی منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا،
پھر اپنے کمر کی ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈیلا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئی، مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئی۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کی بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کی اپنی یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہی تھی، مگر وہ سب سے ہی بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتی ہوئی مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے باندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اسی رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کی منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کے کلام سے سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ یہی کچھ ہمارے حال ہے۔ ہمارے نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔